تو ہمارا سورس کوڈ کے اندر سب سے جو اولین مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں تک اپنی اوپینین نہ پہنچائیں. اوپینین پہنچانے کے لیے ہر بندہ 7 ارب لوگ ہیں, 7 ارب اوپینینز ہیں اس وقت. آور جاب اینڈ آور پرپز از ٹو گیٹ دا ریئل سائنس, جو اصلی سائنس ہے نا, جو دماغ کی جو وائرنگ ہے, جو ہمارا سسٹم ہے, جس طریقے سے ڈیزائن ہوا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, جو معاملات ہمارے اندر پیدائشی طور پر خدا داد رکھے ہوئے ہیں, ان کی کیا اس کی کس طریقے سے اپلیکیشن کرنی ہے, اس کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے, اور وہ کہاں سے خراب ہوتا ہے, کون سی چیزیں ہمارے سسٹم کو آلودہ کرتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, اور ہم اس آلودگی کو ہی صحیح سمجھتے ہیں اور پھر کوئی عمر گزار دیتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا جو یہ سیشن ہے وہ بہت سائنٹیفک رہتا ہے, اور ہم رہیں گے انشاءاللہ جب تک, اور جس چیز کا ہمیں نہ پتا ہو, سائنس کا نہ پتا ہو, ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے. اور پہلے ریسرچ ہوتی ہے ہمارے ہر سیشن سے پہلے, بڑی ڈیٹیل ریسرچ چلتی ہے. ہماری پوری ٹیم ہے جو کہ لاہور, کراچی, اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی اس وقت, ہر وقت صرف اور صرف ریسرچ کر رہی ہوتی ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر سائنٹیفک پرسپیکٹو کیا ہے, تاکہ لوگوں کو ساحل میاں کی اوپینین نہ پہنچے, سائنس پہنچے. اور انشاءاللہ جب یہ دورہ چلے گا تو ہر پاکستانی ایک سائنٹیفک پرسپیکٹو سے بات کیا کرے گا اور اپنی نئی تھاٹ پروڈیوس کرے گا. ایک فرسٹ ورلڈ نیشن اور تھرڈ ورلڈ نیشن میں صرف یہی فرق ہوتا ہے کہ فرسٹ ورلڈ نیشن کا جو یوتھ ہے وہ تھاٹ پروڈیوس کرتا ہے, اوریجنلٹی ہوتی ہے اس کے اندر, اور نئی تھاٹ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. اور تھرڈ ورلڈ کا بندہ جو ہوتا ہے, اس کا اسپیشلی جو اس کا اسٹوڈنٹ ہے, جو یوتھ ہے, وہ تھاٹ کو ریپروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں سے بس کاپی اور پیسٹ کر رہا ہوتا ہے, اور بڑا خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو لوگوں کی ایک ایکسیپٹنس چاہیے ہوتی ہے. وہ لوگوں کے سامنے ریلیٹیولی اپنے آپ کو سکسیسفل سمجھ رہا ہوتا ہے. اور یہ فرق ہے ایک بڑی قوم میں اور چھوٹی قوم میں. بڑی قوم کے بچے بھی تھاٹ پروڈیوس کرتے ہیں نئے آئیڈیاز کے اوپر, ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی. وہ غلطی کرتے ہیں, فیل ہوتے ہیں, 1000 دفعہ فیل ہوتے ہیں, اور کوئی روکنے والا نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے بڑوں کو پتا ہوتا ہے کہ جب تک یہ اپنی اس آئیڈیا کے اوپر کام کر رہا ہے تب تک یہ اپنی اس اوریجنل ڈیفینیشن کے اندر ہے. اگر ہماری وہ کتابیں کاپی پیسٹ ہی کرنی ہے تو وہ تو لکھ چکے ہیں ہم لوگ کتابیں, تو اس کے لیے پھر ایوولوشن کہاں سے آئے گی, کہاں سے جدت آئے گی, پھر دنیا میں ہم اس سطح سے آگے کیسے بڑھیں گے. سو اس چیز کے بارے میں سیریس ہو جائیں ہم سب کہ جب تک ہم ایک سائنٹیفک پرسپیکٹو کو آگے لے کے نہیں نہ جائیں گے تب تک ہماری اگلی نسل وہی کرے گی جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل نے نہیں کہا تھا کہ تم کوئی نئی بات ہی لے کے آ گئے ہو, تمہیں زیادہ پتہ چل گیا میرے باپ دادا اور اس کے باپ سے, وہ سب بیوقوف تھے کیا. یہ ایک جو فلسفی ہے نا, یہ سب سے بڑا یہ سب سے بڑی دقت ہے ہمارے کسی بھی صحیح کام میں. تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب میں نے آپ کو یہ والی اگزامپل اس لیے دی ہے کیونکہ ہم نے جو کوسچنز لیے بے تحاشا کوسچنز آئے, آئی ایم شیور آپ کو ہمارے پیج پہ بھی نظر آ رہے ہیں اور ہمارے ان باکس میں بھی, اور واٹس ایپ کے اوپر بھی ہمارے گروپس اس وقت فلڈ ہوئے ہیں کہ اس کوسچن کے اوپر اس یوتھ کے فیلڈز میں سے یہ چیزیں ڈسکس ضرور کی جائیں, اس کی سائنس بتائیں. تو اس کے نا ہم نے کامن کوسچنز دیے. یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہمیں اب سارے کوسچنز کے اندر دیکھنا پڑا کہ یہ کس کیٹیگری کا کوسچن ہے تاکہ سب کا کوسچنز کا آنسر کیا جا سکے. سب کو تو ظاہر نہیں ہوگا مگر زیادہ تر کا آنسر کیا جا سکے, تو ہم نے کیٹیگوریکل کوسچنز لیے اس کے. تو اس میں نا جو سب سے زیادہ کامن کوسچن آیا وہ یہ, اس میں کچھ کوسچنز یہ ہیں کہ اس کا جنرل پرسپیکٹو یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ پیپل ہیو اے جینوئن فیئر جس کو وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے تو پاکستان کو نا یہ مسئلہ ہوا ہے ہماری قوم کو کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں ڈر کس بات کا ہے. ہمیں ہر چیز گرے لگتی ہے اور ہر گرے چیز ڈراتی ہے. ہمیں کسی چیز کی اصلی حیت نہیں پتا اور اسی چیز کا ڈر لگتا ہے ہمیں کہ اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں, اس لیے ہمیں ڈر لگتا ہے. اس لیے ٹھیک ہے. سو اس کو انکانشیس انکمپیٹنس کہتے ہیں. مگر میں انگریزی کی ٹرمینالوجی میں جاننے کے بجائے آپ کو مثال دے کے بتاتے ہیں ہر چیز کا. سو جب آپ کو کسی چیز کی ڈیفینیشن نہیں پتا ہوگی نا تب تک آپ کو وہ چیز ساری عمر ڈراتی رہے گی. کیونکہ جب تک آپ کو کوئی سوال کا کہ جو سورس ہے نا اس کو, جس سے کسی میتھمیٹکس کا فارمولا الجبرا کا فارمولا آپ کو نیا نظر آتا ہے تو آپ کو اس کی ہر چیز ہی ڈرا دیتی ہے. پھر جب آپ آہستہ آہستہ اس کی چیزیں سمجھتے ہیں کہ اے اسکوائر پلس بی اسکوائر کا مطلب ہے کیا, اس کے استعمال کیا ہیں, تو پھر آپ کو ڈرانے کی بجائے آپ کو وہ میزمرائز کرتی ہیں کہ اس کے تو بڑے استعمال ہیں.
سو پاکستان میں نا سب سے زیادہ جو ہمیں فیئر آئے نا اس میں اس فیئر کی سب سے پہلی سائیکولوجیکل نشانی ہے کہ پیپل ڈونٹ ریئلی نو وٹ دے آر افریڈ آف اینڈ دیٹس the biggest cause of fear is. Number two, the most amount of question asked by people was that I have a fear of not making it. In life, I just have a fear of not making it. مطلب کسی نہ کسی جگہ پہ میں رہ جاؤں گا جا کے. Now, اس سوال کے اندر میں سب سے پہلے اسی سے شروع کروں گا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور کوشچن ایسے ہیں جو کہ تمام لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کوشچن ایز یوزول لیں گے بھی. سو دا فیئر آف ناٹ میکنگ اٹ, کہ جو سکسیس کے کرائٹیریا رکھ دیے گئے ہیں میں نہیں پہنچ سکوں گا اس تک, چاہے جو بھی ہوں. ظاہر ہے میں نے جنرلائز اس لیے کیا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا I don't think I can become a CS professional, computer sciences کا professional. I cannot become a doctor. I know my people want me to. اور ہر فیلڈ میں اپنے اپنے لوگوں نے باقاعدہ لفظ لکھے ہوئے ہیں, مگر جنرلی ان کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی سکسیس کے کرائٹیریا دے دیے گئے نا ہمیں, میں نہیں کر سکتا یا مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا, اور میں اسی فیئر کی وجہ سے ہی اتنا پریشر لے لیتا ہوں اپنے اوپر. یہ انہوں نے کہا نہیں, مگر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ اتنا پریشر ہے کہ وہ اوور آل ڈپریشن میں رہتے ہیں. پھر اسی پریشر کی وجہ سے پرفارمنس کم ہو جاتی ہے اور پرچوں میں نمبر نہیں آتے, تو یہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں, چھوٹے فیل ہوتے ہیں, سطح پہ فیل ہوتے ہیں تو بڑی سطح تک پہنچ نہیں سکتے. سو this is the most commonly asked question. I have a fear of just not making it in life. Now, اس کی دوسری ٹرانسلیشن جو ہے نا, دوسرا ترجمہ ہمارے باقی سب لوگوں نے جو جنرلی ادھر ادھر سے کر کے ہنٹ کرایا, کلیئرلی بھی پوچھا, وہ یہ تھا کہ our youth actually suffers from not being successful. So first and foremost I'm going to answer this question. پہلے تو میں آپ کو سکسیس کا ماڈل بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جنرلی اسپیکنگ what people perceive as success and what is success innate. سکسیس کی, کامیابی کی جو اصلی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے, وہ کس چڑیا کا نام ہے اصل میں, اور لوگ کیا سمجھتے ہیں, اور یہ کیوں ہوتا ہے, اس کی سائنس کیا ہے اس کے پیچھے. تو پہلے تو میں آپ کو اسٹیٹسٹکلی بتا دوں کہ دنیا پوری کی پوری اس وقت 7 ارب لوگ ہیں, وہ کر کیا رہے ہیں اور وہ کس فلسفی کے اوپر, کس سائیکالوجی کے اوپر اس وقت ٹیون ان ہے. یہ بڑی غور سے سنیے گا. اور مجھے ایک اور رول بتایا گیا کہ ساحل صاحب آپ بہت تیز بولتے ہیں تو آہستہ اسپیڈ میں بات کیجیے گا. تو میں اب ذرا آہستہ آہستہ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے, اور ہر بندے کو یہ بات بڑے غور سے سننی ہے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ what is the model for real success and what's actually going on. First and foremost, آپ کو آسان سی بات بتا دوں, کوئی بھی فیلڈ لے لیں. آج کل بھی وہ چل رہا ہے فیور, ڈاکٹر بننے کا, انجینئر بننے کا, ابھی تھوڑا تھوڑا ختم ہوا ہے, مگر جنرل کنسنسس یہی ہے. میں اس لیے اس کو ایگزامپل دیتا ہوں, حالانکہ دنیا کی ہر فیلڈ میں ایگزامپل پوری اترے گی آپ کو. اور وہ کیا ہے کہ پورا معاشرہ پریشر, فیملی پریشر میں ہوتی ہے کہ بچے نے, آپ نے فلاں میٹرک میں اتنے نمبر لے لیے, او لیول میں, اے لیول میں اتنے نمبر لے لیے, کین یو میک اٹ ٹو اینی میڈیکل اسکول, کسی میڈیکل کالج میں آپ کا داخلہ ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو پھر آپ ساری عمر کے لیے لاوارث ہیں, اور پھر آپ ایک سیکنڈ گریڈ لائف ہی گزاریں گے. کچھ نہ کچھ کریں گے آپ, مگر ساری عمر ایک دل پہ پتھر رہے گا, اور آپ کو ہمیشہ ایک گھر والے بھی ایک کسک دل سے اٹھے گی ان کو, آپ کو صبح ناشتے پہ دیکھتے ہوئے. تو ساری عمر رہے گی, اور آپ کو بھی رہے گی. آپ کے دوست جو ڈاکٹر بن چکے ہوں گے ان کو دیکھ دیکھ کے آپ ساری عمر گزاریں گے کہ یار فلاں ڈاکٹر میرا دوست تھا, اس سے تقابلی جائزہ لیتے رہیں گے آپ, چاہے وہ امریکہ میں ہو اور آپ آسٹریلیا میں ہوں. آپ کو نا اپنے کلاس فیلوز کے تھرو اپنی لائف کی سکسیس اور فیلئر مانیٹر کرنی پڑے گی. سو یہ تو ہر فیلڈ میں ہوتا ہے, چاہے وہ ڈاکٹر کے پریشر میں ہو, چاہے وہ کمپیوٹر سائنسز میں ہو, چاہے وہ مینجمنٹ میں ہو, مینجمنٹ سائنسز میں, اور وہ CEO نہیں بن سکا, فلاں جو بھی فیلڈ ہے. اس کا ماڈل ہے کیا ہے, دھیان سے سمجھیے. ہوتا ایسے ہے کہ جب تک ایک انسان اپنی نیچرل ابیلٹی اور نیچرل پیشن کے ساتھ کوئی کام نہ کرے تو وہ چاہے جتنا مرضی اس کے اندر سٹیپس اپ دا لیڈر چلا جائے, ترقی کرتا رہے, اپیرنٹلی وہ کبھی بھی اپنے اس کاؤنٹر پارٹ سے, اسی فیلڈ کے اس کاؤنٹر پارٹ سے زیادہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے پیشن کے تھرو چلتا ہوا اس راستے میں آیا. سو بائی دی اینڈ آف دا ڈے
جب سب کچھ ہو چکا ہوگا تو پیشنیٹ لوگ ہی جیت جائیں گے یہ گیم. اب مجھے ڈاکٹر بننے کے لیے کہہ دیا کسی نے مثال کے طور پر, اور میں ڈاکٹری میں چلا بھی گیا اور ٹاپ کالج میں بھی ایڈمیشن ہو گیا میرا, مگر میرا شوق کچھ اور تھا. میں نے انجینئر بننا تھا یا پھر میں نے کوئی بھی کام کرنا تھا, ٹھیک ہے, اور مجھے اسی چیز کا اتنا پیشن تھا, مگر میرے گھر والوں کو میں بتا نہیں سکتا تھا اس کا. اور فار ایگزامپل کرکٹ کھیلنا تھا میں اسپورٹس کے اتنے حق میں نہیں ہوتا, بیکاز اسپورٹس کین بی ڈن ایٹ اینی لیول, مگر میرا پیشن جو تھا نا وہ یہ تھا کہ میں نے ایک رائٹر بننا ہے, میں نے کتاب لکھنی ہے, اور میں نے لوگوں کے لیے واقعی کچھ کر کے دکھانا ہے. سو میں پوری عمر ڈاکٹری میں بھی نہ کوئی کتاب لکھنے کی کوشش کرتا رہوں گا, کیونکہ پیشن مجھے میرے اندر سے نہ ایک الارم بجاتا رہے گا. اب وہ مجھے وقت دے یا نہ دے میرا پیشہ جو ہے ڈاکٹری کا, مگر میرا شوق مجھے نا ہر وقت کسی اور طرف میری ڈائریکشن رکھے گا. سو پھر ہوگا یہ کہ میں اس ڈاکٹری کو اس لیول کے اوپر ٹریٹ نہیں کر سکوں گا, اور سمجھ لیں کہ میں اپنا شوق کوئی ایسا ہے جو کہ ڈاکٹری کے ساتھ نہیں پورا ہو سکتا, پھر تو میری تو حالت ہی خراب کر دے گا وہ میرا پیشن جو ہے, اور وہ میں ایک خاص ڈپریشن میں رہوں گا. اور مسئلہ صرف ڈپریشن کا نہیں ہے, کاش کہ صرف ایسا ہی ہوتا, صرف ادھر سے ڈپریشن نہیں ہوگا آپ کو. جو آپ کے ریلیٹو پیشنیٹ دوست تھے نا جو ڈاکٹر بنے, وہ اپنی اپنی فیلڈ کے ٹاپ ڈاکٹر ہوں گے, اور آپ بھی کارڈیولوجسٹ ہوں گے, وہ بھی کارڈیولوجسٹ ہوگا, مگر آپ کبھی بھی اتنے اچھے کارڈیولوجسٹ نہیں بن سکتے, نہ نیورولوجسٹ بن سکتے ہیں, نہ کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں, اور آپ صرف ان کا بچا کچا پیشنٹ لے رہے ہوں گے. آپ اگر اسلام آباد میں ہیں تو اسلام آباد کا بیسٹ پیڈیٹریشین جو ہوگا نا, لوگ آپ کے پاس صرف اس لیے آئیں گے کیونکہ جے کرشن کے پاس ٹائم نہیں ملا. اس وقت کا ٹاپ پیڈیٹریشین وہ ہے, اس کے پاس جائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندہ پیشن کے تھرو آیا ہوا ہے, اس کی انرجی کوئی اور ہوتی ہے, اس کا کام کرنے کا لیول ہی کوئی اور ہوتا ہے. اب اس کا تو یہ پیشن تھا, وہ تو آ گیا اسی فیلڈ میں, آپ کے گھر والوں نے آپ کو دھکا دے کے اس فیلڈ میں ڈالا ہوا تھا. تو اینڈ بات تو وہی ہوگی کہ پھر آپ ریلیٹیولی اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے, اور پھر آپ اچھا والا پیسہ کما بھی رہے ہوں گے, پھر بھی آپ کو ڈپریشن نہیں آئے گی, کیونکہ انٹرنلی یو کین ناٹ, ہیومن بینگ کی دماغ کی وائرنگ سائیکولوجیکلی ایسی نہیں ہوئی بھی کہ وہ سیکنڈ پوزیشن کے لیے لڑائی کر رہا ہو. یہ ہماری وائرنگ ہی نہیں ہے, ہمارا دماغ اس کے اوپر سیٹل ہو ہی نہیں سکتا. جتنی مرضی بڑی دوڑ میں سیکنڈ آ جائیں, ڈپریس ہی ہوں گے آپ. بڑی بڑی دوڑ کے بڑے بڑے کھلاڑی سیکنڈ آنے کے بعد خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں, سلور میڈل لیتے ہیں, مگر اگلی دفعہ پھر لڑائی کرتے ہیں کہ گولڈ میڈل لے لینا. اب یہ تو ایک دوڑ کی بات ہے نا, لائف کی دوڑ میں ہر جگہ کے اوپر آپ کو فرسٹ آنا ہے, یہ ہماری وائرنگ ہے. اوکے, وی آر پٹنگ آر ریلیٹو انڈیکس, ہم ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں. یہ بڑی ہی نچلی سطح کی سوچ ہے کہ لوگوں سے کمپیئر کیا جائے, مگر چونکہ ہم کرتے ہیں, اور میں اگلے سوال کے جواب میں بتاؤں گا کہ اس کی سائنس کیا کیوں کرتے ہیں. مگر آپ سب سے پہلے تو اس کوشچن کا آنسر رکھیں. کوشچن میں دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں. آئی ہیو اے فیئر آف جسٹ ناٹ میکنگ اٹ, اینڈ آئی ول بی افریڈ آف دیٹ ٹل آئی گیٹ دیٹ ڈگری, کہ اس لیول پہ میں پہنچ چکا ہوں کہ میں ہی اس وقت اپنے آپ کو سیٹسفائی کروں کہ میں اس فیلڈ کا بادشاہ ہوں. تو ہوتا کیا ہے پھر, جو باقی کے جو 80% لوگ ہیں نا, یہ ہر فیلڈ میں جو 15-20% لوگ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جو اپنے پیشن سے آئے ہوئے تھے اور وہ سکسیسفل ہوتے ہیں. اب دنیا کی کوئی بھی فیلڈ اٹھا لیں, اس میں 80% لوگ جو ہے نا وہ ناکام ہیں. وہ ہیں اسی فیلڈ میں, کوئی نہ کوئی گزارا کر رہے ہیں, چاہے ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو. اس وقت ڈاکٹر بھی 30,000 روپے مہینے کی تنخواہ پہ نوکریاں کر رہے ہیں, لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ پہ بھی نوکری کر رہے ہیں, اور انہی ڈاکٹرز کے سامنے بیٹھا ہوا اسی علاقے کا جو ایک پیشنیٹ ڈاکٹر تھا, جو بچپن سے اسی شوق سے آیا تھا, وہ ان کو روز نیچا دکھا رہا ہوتا ہے. اور وہ خود نیتاً نہیں دکھاتا, مگر وہ اس کو ریلیٹیولی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ کل کا بچہ ہمارے سے کہاں آگے نکل گیا. اور وہ اس لیے کیونکہ آپ نے اپنے اس نیچرل پیشن کو, نیچرل ایکومن کو, جو نیچرل ٹینڈنسی تھی آپ کی, جس کی کے لیے آپ کا نا ریڈار شروع سے بات کرتا تھا, اس طرف آپ گئے نہیں. اب یہ ڈاکٹری کی نا میں نے اس لیے اگزامپل دی کیونکہ آپ لوگ ڈاکٹرز کو نا کوئی ایک خاص لیول پہ رکھتے ہیں, ہم سب رکھتے ہیں کہ جی ایک لیول کی سکسیس اسٹیٹمنٹ ہے. آپ خود سوچ لیں, اتنے سارے ڈاکٹرز ہیں, ان میں سے 80-90% ڈاکٹر اس لیے ڈپریسڈ ہیں, وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اپنی لائف کے ساتھ, کچھ اور بھی اپنے شوق پورے کرنے کے لیے, مگر دے آر ناٹ سکسیزفل ان دیئر اون فیلڈس. ایسے ڈاکٹر ہیں جو آپ کے اپنے ہمسائے میں بھی ہوتا ہے, مگر آپ اس کو بچہ نہیں دکھاتے اپنا جا کے, بیکاز آپ کو پتا ہے اپنے کام میں ٹھیک نہیں ہے, یا پھر کچھ شک رہتا ہے اس کے اوپر. سو اف یو آر ناٹ in the top 20% which is going to be determined at your early age, then you are never going to be able to make it, even if جتنے مرضی میڈل لگا لیں آپ ادھر, ٹھیک ہے, جتنے مرضی میڈل لگے میں ہوں آپ کو, you will not be successful. Your success depends on many factors. First and foremost factor is
کہ واٹ واز یور نیچرل پیشن, واٹ واز دا وائس آف یور ان سائڈ سیئنگ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اب وہ ایک خاص عمر کے بعد فیصلہ کریں. آپ 6 سال کے بچے سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کا پیشن کیا ہے. جب ایک خاص شعوری عمر میں آ جائے, وہ 15, 16, 18 سال کا, تو اس کو اتنا زیادہ ایکسپوجر دیں, اتنے سبجیکٹ سے ایکسپوز کریں, اتنی فیلڈ سے ایکسپوز کریں کہ اس کو پتہ چلے کہ کیا کیا چیزیں وہ کر سکتا ہے, اور اس کو کس چیز کا شوق ہے. وہ بائی دا وے دنیا میں کوئی ایسا گھرانہ نہیں جس میں یہ نہ پتا ہو کہ اس کے ٹین ایجرز کو اصل میں ٹینڈنسی اور پیشن کس چیز کا. اچھا, دوسرا کوشچن میں لیتا ہوں کیونکہ کوشچن آنا شروع ہو گئے. دوسرا کوشچن بہت ضروری ہے, اور وہ کوشچن جڑ ہے آج کے سیشن کی, اور وہ کیا ہے کہ آئی ہیو اے فیئر آف, اب میں نے سیریل اسی لیے بنایا اس سیشن کا تاکہ پہلے سیشن کوشچن کے بعد دوسرے کوشچن کی سینس سمجھ آئے. The question is, I have a fear of not getting up to the level of what people expect of me. چاہے وہ میری اماں ہوں, ابا ہوں, گھر میں بہن بھائی ہوں, میرے سرکٹ کے دوست یار ہوں, دفتر میں کولیگز ہوں, میرے مینجمنٹ ہو. I do not have that, I always have that fear کہ میں ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتروں گا. So, what is the science behind this? یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہیومن سائیکالوجی میں ایک ٹرمینالوجی ہے, اس کو کہتے ہیں دا ہرڈ فلاسفی. ہرڈ, HERD, ہرڈ. ہر انسان, آپ نے نیشنل جیوگرافک کے اوپر دیکھا نا, ہر جانور کو ایک خاص سائیکولوجیکل وائرنگ کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا تاکہ اس کا سروائیول ہو سکے. شیروں کا جب ایک گروہ دیکھتے ہیں آپ, ہاتھیوں کا گروہ دیکھتے ہیں, کسی بھی جانور کو آپ دیکھیں نیشنل جیوگرافک کے اوپر, تو وہ سب سے کمزور جانور جو ہوتا ہے نا, ان کے گروپ کا, ان کے گروہ کا, ان کے قبیلے کا, اس کو سینٹر آف دا ہرڈ میں رکھتے ہیں. اور جتنے تگڑے جانور ہوتے ہیں نا, وہ ان کمزور اور بچوں کے گرد گھیرا ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ جب کوئی شکاری آئے یا کوئی خطرہ آئے تو سب سے کم خطرہ سب سے کمزور بندے کو. یہ ایک سروائیول انسٹنکٹ ہے ہمارے دماغ کی. ہم شروع سے نا سینٹر آف دا کراؤڈ کی طرف موو کرتے ہیں کیونکہ ہم ونربل ہوتے ہیں, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یار ہم خطرہ سب سے اینڈ میں میرے تک ہونا چاہیے, سب سے سیف رہنا چاہتے ہیں. اس لیے گھر میں جب گھر کا باپ ہوتا ہے تو دروازے کے قریب سب سے گھر کا باپ ہوتا ہے کہ گھر اگر کوئی چور آتا ہے تو باپ کو پتہ چلے, سب سے پیچھے نہیں چلا جاتا وہ, بیکاز وہ سب سے کمزور بچوں کو, سب سے ونربل اینٹیٹی کو سب سے پیچھے رکھتا ہے خطرے سے. یہی لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے, بہرحال ابھی ہم آتے ہیں اس کے اوپر. یہ ہرڈ فلاسفی کیا ہے؟ ہرڈ فلاسفی یہ ہے کہ جب ایک پورا کا پورا کراؤڈ کسی ایک خاص ڈائریکشن میں موو کرتا ہے نا, تو آپ نیچرلی اس کی طرف اسی کراؤڈ کے ساتھ موو کرتے ہیں. یہ آپ کی سروائیول انسٹنکٹ ہے. یہ قصور نہیں ہوتا لوگوں کا کہ لوگ فالو کرتے ہیں کہ جو عوام فالو کری. یہ گھر فالو کرتا ہے کہ جو گھر کے زیادہ تر لوگ, ایک بچہ اس کو فالو کرتا ہے جو گھر میں ماحول چل رہا ہے. تو جو گھر ہے وہ اس ماحول کو فالو کرتا ہے جو محلے کا ماحول ہے, اور محلہ اس ماحول کو فالو کرتا ہے جو اس شہر کا, اس علاقے کا ماحول ہے, اور علاقہ پورے ملک کو, اور ملک پوری دنیا کے ماحول کو اڈاپٹ کرتا ہے. اسی لیے امریکہ میں, یورپ میں کچھ بھی ہوتا ہے ہم یہاں پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک نیچرل سائیکولوجیکل فینومینا ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. مگر یہ بیماری تب بن جاتی ہے جب ایک شعور کی سطح پہ آنے کے بعد انسان اپنے ماحول کی کسی بھی چیز کو رائٹ اینڈ رانگ کی ایکسیپٹنس پہ لے آئے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انیٹ موریلٹی. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بچہ پیدا کیا ہو انسان دنیا میں, انسانی بچہ, اس کو موریلٹی کا, صحیح اور غلط کی تمیز کا منکا اس کو بائی برتھ گفٹ میں ملا ہوتا ہے. اس کو کوئی PhD کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے, کیا چیز صحیح ہے. وہ کسی پہ اس لیے زیادتی نہیں کرے گا, کسی کو اس لیے گولی نہیں مارے گا کہ اگر اس کے بچے کو گولی مارے تو تکلیف ہوگی. اس کے لیے PhD کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جینوئن موریلٹی کا بلیک اینڈ وائٹ انسٹرومنٹ ہر بچے کو ملا ہوا ہے. یہ کسی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں. ان دونوں سوالوں سے ڈائریکٹ تعلق ہے. اور وہ موریلٹی کا جو انسٹرومنٹ ہے, جو پیمانہ ہے, وہ جب تک انٹیکٹ رہتا ہے نا, اس انسان اپنی لائف اس موریلٹی کے پیمانے پہ کرتا ہے, اس کو ڈپریشن نہیں آتی. مگر مسئلہ کیا ہے, جب آپ لوگوں کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے, آپ کا سروائیول بھی ٹھیک ہو جائے گا. مگر بہت ہی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پورا ہرڈ ہے, جو گروپ ہے جس کو آپ فالو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا برین آپ کی موریلٹی کی ڈیفینیشنز بھی گروپ سے لینا شروع کر دیتا ہے. صحیح اور غلط کی تمیز بھول جاتے ہیں آپ, جو کہ اندر ہے آپ کے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کر رہے ہیں یہ صحیح ہے. اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, اور اس لیے ڈپریس ہو رہے ہوتے ہیں آپ. اس کو سائیکالوجی میں کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں کہ جب دو اپوزنگ بلیفز ایک ہی دماغ میں آ جائیں, اندر سے آواز آ رہی ہے غلط ہے,
اور باہر سے آواز آ رہی ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ہرڈ فلاسفی کا سب سے بڑی کرس ہے. یہ آپ کو پھر شعور کی عمر میں آ کے آپ کو الٹی گنگا بہانی پڑے گی. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اور جس بندے نے بھی بڑے کام کیے ہیں دنیا میں, جس بندے نے بھی بڑے کام کیے ہیں, اس نے وہ الٹی گنگا بہا کے کیے ہیں. وہ روانی کے الٹے رخ پہ چلا ہے. روانی کیا ہے؟ لوگ زیادہ تر کس طرف جا رہے ہیں, وہ الٹے رخ پہ چلا ہے. چاہے محمد علی جناح ہو یا پھر گریٹ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اپنے ہرڈ کے اگینسٹ جانا پڑا ان کو, کیونکہ شعور کی کوئی اور آواز ہوتی ہے اور ہرڈ کی کوئی اور آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی ریئر ہے. صرف انبیاء کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ہرڈ جو بھی, جب مدینہ کی اسٹیٹ بنا لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ہرڈ پورا کا پورا وہی والی آواز نکال رہا تھا جو کہ اندر انسان کی جنون آواز ہے, جس پہ حدیث ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا. اب اس کے ماں باپ پہ ہے, وہ چاہے وہ اس کو یہودی بنائے یا نصرانی. اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ وہ ماحول ہے جو اس کو یا وہ اس طرف لے جائے یا اس طرف, اللہ تعالیٰ نے موریلٹی اس کی پرفیکٹلی انٹیکٹ کر کے پیک کر کے بھیجا تھا دنیا میں. اب انبیاء کے دور میں تو موریلٹی ہرڈ کی بھی وہی تھی جو نیچرل تھی. اب وہ دور ہے نہیں, اور نہ ہی کبھی وہ دور آئے گا آئندہ. ہر زمانہ بدتر ہوگا نا پچھلے زمانے سے, یہ تو حدیث ہے. سو وہ کیوں, کیا مطلب ہے اس بات کا کہ زیادہ تر لوگ ہمیشہ غلط کی طرف بڑھیں گے اور آپ سٹپٹاتے رہیں گے. پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے انسان؟ بیسیکلی تو سست جانور ہے نا. انسان کرتا کیا ہے پھر؟ انسان اپنی آوازوں کو تھوڑی دیر کے لیے لوری دیتا ہے, سلا رہتا ہے, دوبارہ اٹھے تو پھر گلا ہی دبا رہتا ہے اپنے اس بچے کا جو اندر ہے, اور پھر وہ اسی میں رہتا ہے جو کہ لوگ کر رہے ہیں. اب کاش کہ وہ دبا سکتا اس کا گلا, اصل میں مار سکتا نہیں نا اندر کسی چیز کو, تو وہ ساری عمر پھر ڈپریشن میں رہتا ہے. اب وہ دیکھیں پاکستان کیا پوری دنیا میں, جب آپ لوگوں کو فالو کریں گے اپیرنٹ سکسیس نظر آ رہی ہوگی آپ کو, مگر سوتے میں دقت ہوگی. اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے آنسو آئیں گے, کیا میں کیا کر رہا ہوں ان کے ساتھ, اور اپنے اندر سیٹسفیکشن لا نہیں سکیں گے کبھی آپ, بیکاز ہرڈ ہمیشہ ہرڈ ہی رہے گا. کبھی انڈیویجول لیول کے اوپر آ کے آپ کو پکڑ کے وہ نہیں کرے گا. سروائیول کے لیے ہاتھی تو آ جائیں گے چھوٹے بچے کو بچانے کے لیے, انسان نہیں آتے. ٹھیک ہے, یہی تو مسئلہ ہے. شعوری طور پر انسان جو ہے نا, وہ جب تک اپنے آپ کو ریئلائز کرے کہ یار یہ سارا کا سارا غلط معاملہ چل رہا ہے, اس کے خلاف میں نے کھڑا ہونا ہے, تو پورا کا پورا ہرڈ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے پردہ کرنا ہے, میں نے ڈاکٹر نہیں بننا, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے فلاں ہارورڈ میں نہیں جانا. ٹھیک ہے, ہارورڈ یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوگا, میں نہیں جانا. عوام پیچھے پڑ جائے گی. میں آسان اس لیے کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ 1400 سال پہلے کے معاملات نہیں, یہ آج کل کے معاملات ہیں. اس وقت کا ہرڈ جو تھا نا مورلی کریکٹ تھا, آج کل کا ہرڈ مورلی ٹوٹلی انکریکٹ ہے. تو ہوتا کیا ہے, انیٹ مورالٹی کو ٹرمپ کر دیتی ہے پرسیوڈ مورالٹی, جو باقی کے لوگوں کی مورالٹی ہے, صحیح غلط کی تمیز, وہ کر دیتی ہے ٹرمپ. اور آپ دیکھیں پھر ایسے لیڈر ہمارے کیا کیا کر رہے ہیں آج کل پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے, کیا کس قسم کی واحد باتیں کر دیتے ہیں اور کرتوت کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ ایک گلوبل کنسنسس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کو آسان سی بات بتاؤں, جب بھی جناح اور گاندھی کے کمپیرزن میں کتابیں لکھی گئی ہیں نا, تو انٹلیکچوئل ہمیشہ جناح کو آسمان پہ رکھتے ہیں کہ جناح گلوبل کنسنسس کے خلاف لڑائی کر رہا تھا اور گاندھی گلوبل کنسنسس کا ایک چھوٹا سا پون تھا. وہ گلوبل ہاؤس آف لارڈز ان دا بکنگم پیلس کو خوش کر رہا تھا وہ, اور جناح اسی ہرڈ کے خلاف لڑائی کر سکے. اور امریکہ میں اس کے خلاف باتیں ہونی تھیں. 1947 کی بات بتا رہا ہوں, ہاؤس آف لارڈ میں اس کو لونیٹک کہا جاتا تھا کہ یہ بندہ دماغی طور پر آؤٹ ہے, یہ سائیکوٹک قسم کا آدمی ہے, کیونکہ ان کے فلسفے کے اوپر صحیح غلط کو مانتا نہیں تھا محمد علی جناح. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا. اس کو کہتے تھے یہ تو نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے, یہ دیر سم تھنگ رانگ ود ہز برین. ایوری بڈی گوز تھرو دیٹ. کیونکہ جب ہرڈ کے خلاف آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہرڈ ہی ہے جو سروائیول پورا نہیں کرنے دیتا. پھر انبیاء کو قتل کرتے ہیں, انبیاء پہ ہجرت کرتے ہیں, اور پھر یہی جناح کے ساتھ ہوا, ہر بڑے لیڈر کے ساتھ ہوا. مینڈیلا کو جیل میں ڈال دیتے ہیں ہم, مدر ٹریسا پہ پتہ نہیں کس قسم کے واقعات الزام لگاتے ہیں. یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. بلقیس سیدی کو کہاں, آپ خود سوچیں, بلقیس سیدی کی لائف ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کون سی بچی ہے جو اپنی اماں سے آ کے کہے اس وقت میں بڑے ہو کے بلقیس سیدی بنوں گی. 2 تھپڑ نہیں لگیں گے اس کو کہ چل ڈاکٹر میڈیکل اسکول کی کتابیں تیاری پکڑ, بلقیس سیدی بنے گی تو. You have to understand, herd is never going to tell you what the right thing is. They're going to tell you what is going on. اور آپ جب ان کے سکسیس کرائٹیریا کے اوپر پورے اتر آئیں گے, ٹھیک, تب تک آپ سروائیو کریں گے. مگر یہ ہرڈ اس وقت آپ کو بچانے نہیں آئے گا کہ فار ایگزامپل آپ کو ڈاکٹر بنانے کے لیے انہوں نے پورے کا پورا کارنامہ کیا اور آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے, تو کیا آپ کا اسکول والے آئیں گے فکر نہیں کر ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں,
کوئی بھی نہیں آئے گا. This herd is not going to tell you, come to, help you when you're going to be down. They only are going to come to you when you have success in their books. اور پھر وہ آپ کو پتا ہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہو رہا ہوگا. سو میک شیور یہ ہرڈ فلاسفی کو, یہ گروپ فلاسفی کو اپنے مورالٹی کے اوپر ٹکرائیں, اس کو اپنے اندر کی جو مورالٹی ہے اس کا کلیش کروائیں, اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا صحیح ہے کہ نہیں. اور یہ بلقیس صدیقی کی بڑی اچھی ایگزامپل ہے. میں یہ ریئل کیس اسٹڈی ہے, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. ون آف مائی پیشنٹس, شی کمز ٹو می اینڈ شی سیڈ, my folks are not going to let me practice what I want to be, I'm passionate about. اصلی کام تو بلقیس صدیقی نے کیا, میں نے بھی وہ کرنا ہے. میں گھر والے نہیں کرنے دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ تم جب یہ ڈاکٹر شکٹر بن لے گی اس کے بعد بلقیس صدیقی بننا. تو پھر ظاہر ہے ہم ایک طرف ہیرو دکھاتے ہیں بلقیس صدیقی کو, مگر اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ سب کچھ کر لینا, یہ نہیں کرنا. تو بچے نے تو کنفیوز ہونا ہے پھر سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اوکے, سو آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ٹیکنگ لائیو کوسچنز. Did the father of the nation ever address Shamiz? Such an amazing question. محمد علی جناح, دیکھیں ہرڈ فلاسفی کا نا بڑا سمپل سا فارمولا ہے. اگر آپ ہرڈ فلاسفی میں ریلیٹو سکسیس آپ لے رہے ہیں کہ نہیں, ابھی ہرڈ فلاسفی کو سائڈ پہ رکھیں. ریلیٹو سکسیس اگر آپ جب لیتے ہیں نا کہ لوگوں کو میجر کر کر کے سکسیس لیتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بندہ مینٹلی چیپ آدمی ہے, شیلو ہے. اوکے, یہ ابھی اس کا شعور ڈیولپ ہی نہیں ہوا. اور لیڈرز کی بڑی نشانی ہوتی ہے, کسی بھی لیڈر کو ٹیسٹ کرنا ہو آپ نے, تو آپ کا بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے. آپ چیک کریں کہ یہ انسان دوسرے سے کمپیئر تو نہیں کر رہا, چاہے پوری قوم ہی کمپیئر ہو رہا ہے, اپنے آپ کو بھی یا لوگوں کو بھی کمپیئر تو نہیں کر رہا. آپ سب غور سے محمد علی جناح صاحب کو کہ تمام لیکچر اٹھا کے دیکھیں اور پھر کمپیئر کریں آج کل کے لیڈرز کے لیکچر. آج کل کے لیڈر کا لیکچر شروع ہوتا ہے, میاں صاحب آپ کے ساتھ یہ کر دوں گا, اور دوسرا یہ MQM نے یہ کر دیا, زرداری تو نے یہ کر دیا, شہباز شریف تو نے یہ کر دیا. یہ آج کل کے لیڈر کے لیکچر ہوتے ہیں. اور عمران خان تو نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے, یہ لیکچر سٹارٹ ہوتے ہیں لیڈر کے لیکچر. ایک دفعہ بھی آپ جناح صاحب کے لیکچرز میں گاندھی کا لفظ ڈھونڈ کے دکھائیے مجھے. ہزاروں لیکچرز ہیں نا آپ کے پاس. محمد علی جناح کے کسی بھی سیشن میں موہن داس کرم چند گاندھی کا یا جواہر لال نہرو کا لفظ نکال کے دکھا دیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے سمجھ نہیں آتی, لوگوں کو اتنا بڑی ویل مچھلی گزر جاتی نظر نہیں آتی. کسی حدیث میں کسی آدمی کا نام دکھا دیں آپ, کسی بھی لیول کے اوپر بڑے لیڈر کے اندر چھوٹی حرکتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی, کیونکہ ان کو پتا ہے سکسیس از نیور ریلیٹو, سکسیس از ایبسولوٹ. اپنے مقصد کو پہچانے. اور ہاں, یہ جو میرے پہلے لیکچر میں بھی نا میں پرپز کرتا ہوں, پرپز آف لائف. میں ایک یونیورسٹی میں بھی لیکچر دے رہا تھا, تو ایک بچی نے بڑی پیاری بات کی اور مجھے بھی ایک اپنی تصحیح کرنی پڑی. یہ جو لفظ ہے نا پرپز, اپنا پرپز ڈھونڈنے ہم کہتے رہتے ہیں, اور میرے پورے آپ دیکھیں گے ویڈیو کے نیچے ساری پوسٹ میں پرپز لکھا ہوا ہے. یہ بھی شاید ہرڈ فلاسفی کے تھرو میں نے پرپز پکڑ لیا, کیونکہ میری جو تعلیم ہے اس ملک میں نہیں ہوئی. تو ایک بچی نے یونیورسٹی میں کہا کہ سر پاکستان میں نا ہم پرپز نہیں بولتے, اس کا ایک خاص ترجمہ ہے, اگر آپ وہ کریں گے تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گا, ہے نا. ایسے وہ کیا لفظ ہے یہاں پہ جو بولتے ہو, تو میں نے سمجھا اردو کو لفظ بتائیے. بٹ شی آلسو یوزڈ اے ورڈ آف انگلش اینڈ شی سیڈ لوگوں کو یہ لفظ پتا ہے, اس کے اوپر چلتے ہیں, وہ نس پہ نا اس نس پہ ڈنڈا لگے گا دماغ کی اگر ہم یہ بولیں گے. میں نے کہا وہ کیا لفظ ہے, اینڈ شی سیڈ اس کو ہم کہتے ہیں کاز. اپنی کاز ڈھونڈو. تو اس کا انگریزی میں تو کوئی وہی مطلب ہے, مگر پاکستان میں اگر یہ چلتا ہے کہ آپ کی کاز کیا ہے دنیا میں, آپ کسی مقصد کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ کو پھر کسی قسم کی یہ سکسیس فیلئر کی ڈیفینیشن میں مسئلہ نہیں ہوگا. بہرحال میں اس طرف جا ہی نہیں رہا, اس سیشن کا ٹاپک یہ نہیں ہے. میرا سیشن کا ٹاپک یہ ہے کہ آپ کے فیئر ایڈریس کرنے نا اگر آپ نے, تو آپ اس ہرڈ فلاسفی کو پہلے پہچانیں کہ گروپ کیا چیز بتا رہا ہے آپ کو, پھر موریلٹی میں وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے, پھر اپنا پیشن ٹیسٹ کریں اس کے اوپر کہ کیا آپ کو کام وہ کرنا بھی ہے کہ نہیں. اگر نہیں کرنا تو سوری کوئی ایسا کام ضرور ڈھونڈیں جو مورلی کریکٹ ہو. میں اس لیے اسپورٹس مین بننے کی تبلیغ نہیں کرتا, اس کا مورالٹی سے کوئی تعلق نہیں, وہ امورل کام نہیں ہے, مگر وہ اس کا کوئی نیشن اپنے اسپورٹس یا میوزیشینس کی وجہ سے نہیں اوپر آئی. ٹھیک ہے, سو ایسے کاموں میں ڈالیں اپنے بچوں کو. اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے بچے بڑے کاموں کی طرف رجوع کریں اور ان کو اسی کی لسٹ دیں ان کاموں کی, تاکہ وہ اپنا پیشن ان میں سے ڈھونڈیں. ٹھیک ہے, ہر وقت اگر وسیم اکرم اور وقار یونس نظر آئیں گے ٹی وی پہ, تو بچے نے یہی سمجھنا اس کا پیشن ہے, بیکاز اسپورٹس از اے ویری اپیلنگ تھنگ. اگر ان کو نوبل پرائز دکھائیں نا, جس طریقے سے آپ آسکر پرائز دکھاتے ہیں روز
یا ہر سال آسکر یا وہ جو انڈیا کے ایوارڈ لگے رہتے ہیں پورے گھر دنوں میں. اس طریقے سے نوبل پرائز بھی لگا کے دکھا دیں بچوں کو. نوبل پرائز دکھائیں گے ایٹ لیسٹ وہاں پہ بھی اتنے ہی لائٹیں لگی ہوتی ہیں, کیمرہ اور تالیاں بج رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ لوگ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے مگر وہ ان کے کام دنیا کے سب سے خوبصورت کام ہے. ہمارے گھروں میں کبھی نوبل پرائز نہیں دکھایا گیا, کبھی بھی نہیں دکھایا گیا. آدھوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے میں نوبل پرائز ہے کیا. ٹھیک ہے, ہر ایک نے ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر بننا ہے اور یا پھر ادھر سے ڈگری لینی ہے. اگر میں کسی سے پوچھوں, میں آپ کو بتاؤں ہرڈ فلاسفی ہے کیا. آپ سب جو اس وقت سیشن دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں بھی دیکھیں گے اس کی ریکارڈنگ میں, کوئی سے 10 ہارورڈ کے گریجویٹس کے نام آپ سے پوچھ رہا ہوں, کوئی سے 10 ہارورڈ گریجویٹس کے نام بتا دیں. 3-4 سے اوپر نام نہیں جانے آپ کے. اپنی فیملی میں, دوستوں میں, یونیورسٹی میں ہارورڈ گریجویٹس کے پروفیسر بول رہا ہوں, گریجویٹس کے نام بتائیں. مگر آپ نے کہیں سے پرسیو کر لیا کہ ہارورڈ سے جو گریجویٹ ہوگا نا وہ دنیا پوری فتح کر لے گا. بالکل یہ 80-20 رول ان کے اوپر بھی. ہارورڈ سے گریجویٹ کرنے کے بعد بھی 80% لوگ ڈپریشن میں مارے میں. جا کے دیکھیں, پھر آپ کو پتہ چلے کہ جب تک آپ اپنی نیچر کے اگینسٹ جائیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. ماہم karma is something I am not going to talk about, even though we are going to do a session on what goes around comes around. Okay. میرے پاس صرف 20 منٹ ہیں. So Maham Talib, how do you talk? Let's talk about a little about karma. I am going to talk about karma, okay, but subliminally. آج میں ابھی تھوڑا اس کے بعد میں karma کو introduce کرتا ہوں اور why or how you fit karma in there. Please tell me how we can balance personal and professional life. Sheikh Hamza. Hamza, I am going to do a session on that. How do you balance professional and personal life? Since this is not the topic, it's a good question, very good question actually. یہ کافی مسئلہ ہے ہمارے اسپیشلی ہماری ڈیموگرافک میں. So we are going to talk about that, but not in this session because this has very little to do with fear. But the fear, let me put some fear in there. Topic کو اس میں ذرا ڈالتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میری پرسنل لائف نہ افیکٹ ہو جائے اپنی پروفیشنل لائف. اگر تو یہ سوال آپ کا اگر بنا لوں تو پھر جینوئن سوال ہے. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ پروفیشنل لائف افیکٹ نہ ہو جائے میری پرسنل لائف کی وجہ سے, تو پھر آپ کی پرائرٹی صحیح نہیں ہے. آپ کی پروفیشنل لائف از ناٹ یور پرائمری ڈٹرمنٹ آف سکسیس اور فیلئر. آپ کی پرائمری سکسیس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہے. اور ہمیشہ ہم اپنے بچوں کو 21st سینچری آرفنز, آج کل کا بچہ ہے جو گھر میں اپنے بیڈ روم سے باہر نہیں آتا کیونکہ وہ PS4 کھیل رہا ہے, نہیں تو یوٹیوب پہ, نہیں تو فیس بک پہ, اپنے ماں باپ کی شکل نہیں دیکھتا وہ ہفتہ. پرسنل لائف کے فیلئر اس شکل کے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ باپ CEO کی لڑائی میں روز جاتا ہے دفتر. ٹھیک ہے, اسکول میں بچہ کو کوئی بلی کرے تو جا کے پرنسپل کو گلا پکڑتا ہے کہ میرے بچے کو بلی کیا جا رہا ہے, اور کانفرنس روم میں روز 50 بندے خود بلی کرتا ہے وہ کہ میں زیادہ بڑا یہاں پہ الفا میل ہوں. ٹھیک ہے, سو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دس in our future sessions, how to balance professional and personal life. But quite frankly, simply speaking, professional and personal life scientifically should not be balanced. Personal life should be like this. Itna wazan hona chahiye. Okay? Zyada fikr na kiya karein professional life ki. It's a very big statement, I know. I'll explain it to you scientifically in our future sessions. There should be an imbalance between professional and personal life. Your weight should be on your personal lives. Love your sisters and brothers if you do not have kids. Spend more time there. ان کے سامنے presentations بنایا کریں. جتنی CEO کو دیتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ اپنے بچوں کو presentation بنا کے دکھایا کریں کہ آپ کیا چیز ہیں, تاکہ وہ اس چیز کو فالو کیا کریں. آپ اگر خود اپنے گھر کے CEO نہیں ہیں نا تو پھر آپ دفتر میں بھی CEO نہیں بن سکتے. Bushra, what if I lose my real self in trying to be someone else? Bushra has always asked such intelligent questions. Bushra, my child, let me complete your question. By imitating things just so that I may satisfy expectation of society. I think I've generally answered your question. What if I lose myself, my real self in trying? Bushra, the best part is you're never going to lose your real self. 94-year-old women, some of my clients, they're still depressed. 94 سال سے depressed. اندر کی آواز بند نہیں ہو سکتی. So you're not going to lose your real self. However, depression کی definition آسانی سے آپ کو بتاتا ہوں. Depression ہوتا کیا ہے? Depression is when the inner voice becomes louder than the outer voice. آسان سی definition بتا رہا ہوں.
جو اندر کی آواز ہے نا، جب وہ اتنی اونچی ہو جائے کہ باہر کی آوازیں اور اندر کی آوازیں ایک یکمشت آنا شروع ہو جائیں اور آپ کو پتہ نہ چل سکے کہ کس کی آواز سنو، اس کو ڈپریشن کہتے ہیں سائیکالوجی میں. سو یو وونٹ بی ایبل ٹو لوز اٹ. کیپ چیکنگ یور مورلس، کیپ چیکنگ لٹل تھنگس. اور اس کا بڑا آسان سا ٹیسٹ میں بتاؤں آپ کو. اگر آپ پرائیویسی میں بھی وہی کام کر رہی ہیں جو آپ پبلک میں کر رہی ہیں تو پھر آپ کی مورالٹی ٹھیک ہے، یا پھر کچھ زیادہ ہی کرپٹ ہے، جو کہ میرا نہیں خیال ان یور کیس ہے، تو آپ کی مورالٹی ٹھیک ہے. If you are the way you are in private as which you are in public, then you have not lost yourself. But if you are putting in that layer and layer in on your heart first and then on your brain and then on your face, then that makeup is going to make sure that you slowly lose that authenticity of your own self. Okay? Usman, why we don't do big things like Goras do? Is this their cultural grooming? Or okay, Usman, you asked why don't we do big things like the white man, the Goras? کیا ان کا کلچر ایسا ہے کہ گرومنگ ہو رہی ہے یا پھر ان کی انوائرمنٹ ہماری انوائرمنٹ پور ہے؟ اوکے، بڑا ہی اچھا سوال ہے عثمان. اپیرنٹلی اتنا اچھا سوال نہیں مگر اصل میں بہت اچھا سوال ہے، بڑا انٹیلیجنٹ سوال ہے کہ کلچر میں اتنا فرق کیوں ہے کہ یورپ میں جب بھی ایجاد ہوئی، یورپ میں ایجاد ہوئی، جب کتابیں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں انٹلیکچوئل لیول پہ تو امریکہ اور برطانیہ میں لکھی گئیں. پاکستان میں لکھے بھی جاتے ہیں تو وہ جاسوسی کے ناول، پاکستانی فلم بنتی ہے تو رومانس کی پٹی ہوئی ایک داستان. اور ہمارے کلچر میں کہاں سے کہاں ان کی کوئی فلم ان کمپیریزن ٹو ہماری فلم میں انٹلیکچوئل پراپرٹی زیادہ ہوتی ہے، تھنکنگ پہ پروڈیوس وہ کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں. ہمارا کتاب، فلم، اسپورٹس مین، سارا کا سارا ایک ڈاکٹر، انجینئر، ہمارا سائنسدان ایک نچلی سطح کا ہے. اس کے پیچھے ایک سائنس ہے. سیشن کرنا ہے عثمان، بہت ضروری سوال ہے. بہرحال جنرلی اسپیکنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وائی ڈونٹ وی ڈو گریٹ تھنگس. یاد رکھنا گریٹنس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے لیے. سمپل سا میٹر آپ کو دے رہا ہوں، ساری عمر کے لیے یاد رکھیے گا. اصل میں گریٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز زیادہ لوگوں کے لیے ہو. اس سے بھی بڑی گریٹنس کیا ہے؟ اور زیادہ لوگوں کے لیے. اور ایبسولوٹ گریٹنس کیا ہے؟ جس میں ساری کی ساری دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو. یہ ہے گریٹنس کی سمپل ڈیفینیشن. سو جو چیز اپنے لیے کی جائے نا وہ گریٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، جتنا مرضی بڑا لیڈر ہو، اپنے گھر بنا رہا ہے انگلینڈ یا یورپ میں، وہ گریٹ نہیں ہے. وہ اگر قوم کے لیے کچھ کر رہا ہے تو گریٹ ہے. اور ایک لیڈر پوری دنیا کے لیے کام کر رہا ہے اور ایک محلے کا کاؤنسلر صرف اپنے محلے کے لیے کرتا ہے تو وہ گریٹ نہیں ہے. سو گریٹنس جو ہے نا وہ آپ نے میجر کرنی ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ کسی کا کلر آف دا اسکن کیا ہے اور اس کی ایجاد کی ٹائپ کیا ہے. سو گورے کرتے کیا ہیں کہ گوروں کے اندر نا اصل میں ان کا جو ہرڈ فلاسفی کا جو ہے نا بیسک رول، اس کے مطابق 80% گورا بھی پٹا ہوا ہے. میں تو رہا ہوں نا، مجھے تو پتا ہے جتنے گند گورا کرنا وہ اتنے ہم نہیں ابھی کر رہے. مگر ان کی جو ٹاپ 20% ہے نا، وہاں پہ بیسک الاؤنس ہے گھروں میں. آزادی کے نقصان بہت ہوتے ہیں. بچوں کو آزادی دی ہوئی انہوں نے. 18 سال سے اوپر کا بچہ گھر پہ موجود ہوگا تو اسے وہ شادی نہیں کرے گا. تو آزادی دے دیتے ہیں وہ، مگر اس کے نقصانات بہت ہیں اور ہمیں پتہ ہے کیا نقصانات ہیں ان کے. وہ ہم کسی اور سیشن میں ضرور ڈیل کریں گے اس کو. اب ایکچولی میں نے ابھی لیکچر دیا یونیورسٹی میں اس کے اوپر. تو مگر اس کے فائدے ہیں. ہم نہ باندھ کے رکھتے ہیں ہر بچے کو کہ باپ کی مرضی کے مطابق پروفیشن چوز کریں گے، برادری کے مطابق کام کرے گا. تو پھر برادریاں ہی ریپروڈیوس ہو رہی ہیں. وہاں پہ کوئی بھی کسی ایک گوروں کی راس چائلڈ کے علاوہ کسی برادری کا نام بتائیں. یہاں پہ پتہ ہے نا آپ کو کتنی برادری ہیں اور کتنے قبیلے ہیں. تو پھر ایک قبیلہ قبیلے کے اندر ہی رہتا ہے. اس لیے ہم بڑے کام نہیں کر سکتے. ایک دفعہ قبیلوں کا نا صحیح غلط کا فلسفہ جو ہے نا وہ توڑ دیں آپ نا، تو پھر آپ بھی بڑے کام کریں گے. اور یہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. ہم ایک جنرل لیول پہ اویئرنیس آ گئی ہوئی ہمارے بچے کو یوٹیوب انٹرنیٹ کی وجہ سے. مگر ایک بات یاد رکھنا، جتنا بھی بڑا لیڈر تھا نا، جو بڑے کام کرنے والے بڑے لیڈر تھے، اپنے ذہن میں ان کے نام لے کے آئیں. ایک بھی لیڈر، چاہے گورا ہو چاہے کالا ہو چاہے یہاں پہ ہو، ایک بھی لیڈر آپ کو انٹرنیٹ دور کے بعد کا نہیں ملے گا. جو جینوئن لیڈر بڑے کام کرنے والے ہیں دنیا میں وہ اس دور کے نہیں ہیں. کیونکہ
اتنا سارا انفارمیشن آئی. اب 7 کے 7 ارب لوگ ایک ہی گاؤں میں آ گئے, کنیکٹ ہو گئے سارے انٹرنیٹ سے. سو آپ خود سوچیں, پھر ہر چیز ریلیٹیوٹی میں آتی ہے کہ میں بس وہ بھی کر لوں یا وہ اس سے سکسیس اسٹیٹمنٹ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو پہلے ہوتا ایسے نہیں تھا. محمد علی جناح کے پاس کون سا سیل فون تھا نا, ان کے پاس کون سی یوٹیوب کے اپڈیٹس آتے تھے کہ اس وقت مینڈیلا کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یا پھر سائبیریا میں کون اس وقت بڑے کام کر. اب ہمیں پتا ہوتا ہے, چھوٹے سے بچہ بھی یوٹیوب پتا ہے, اور نوم چومسکی بھی یوٹیوب پہ. So we get to know everything, and that actually stops the very flow of doing the good thing, because اتنی ساری انفارمیشن آپ کو کنفیوز کر دیتی ہے کہ ہر وقت ایک دوسرے سے ریلیٹیو باؤنڈری سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ایسے ہوتا نہیں تھا, تو اس لیے نا لیڈر بننا بڑا مشکل ہے اس وقت. بہت ہی بڑے کام کرنا بہت ہی مشکل ہے اس وقت, بیکاز آپ کہیں نہ کہیں پہ نا اپنے آپ کو سیٹل کر لیتے ہیں. اینڈ نتھنگ اسٹاپس گریٹنیس ان سائڈ یور سیلف دین the tendency to settle for just being good. Great people do not become great because جیسے ہی وہ good ہوتے ہیں تو ریلیٹیولی دیکھتے ہیں کہ ہاں میں ٹھیک ہوں, باقی سب میں سیٹل ہو جاؤں گا, I'm better than the rest. وہ گریٹ پوٹینشیل کا بندہ تھا, مگر اس ہرڈ فلاسفی کی وجہ سے وہ سپریس ہو کے صرف گڈ ہی پہ اکتفا کرتا ہے اور مر جاتا ہے اسی تسکین میں کہ میں ایک اچھا آدمی. اور دیکھیں آپ کے گھر والے کیا کر رہے ہیں, ہم سب کے اچھا آدمی بننا ضروری ہے. گریٹ کا لفظ ہی نہیں استعمال ہوتا, بڑا آدمی بننا ہے. اور بڑا کہہ بھی دیتے ہیں تو ان کی دیکھیں صحیح غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے. بڑا آدمی کا مطلب ہے بل گیٹس, اسٹیو جابس, بڑا بزنس مین. اوکے, سو پھر کیا بلکیس عیدیاں کریں. اب ایک بات میں اس سیشن کے تھرو کہتا ہوں, جتنا پیغام پہنچے کم ہے. عبدالستار ایدی کے مرنے کے بعد بلکیس عیدی از سفرنگ سو مچ بیکاز ہم نے بلکیس عیدی کو پیسے دینے بند کر دیے. ضرور دیجیے ان کو, بڑے لوگوں کی کام کرنا ہے. ہم بڑے کام نہیں کر سکتے تو بڑے لوگوں کے تو کام کر دیں, ٹھیک ہے. جتنے میک ڈونلڈس پہ پیسے دیتے ہیں نا, اس کا صرف 1%, جتنے بھی میک ڈونلڈس کو پیسے دیتے ہیں آپ, اوکے, یا ہارڈیز کو, یا پھر وٹ ایور یور لاہوری فیٹ برگرز آر, جسٹ 1% پے دس ٹو بلکیس عیدی پلیز. میں یہ ٹاپک نہیں ہے میرا, مگر اس کے توسط سے میں یہ پیغام آپ کو پہنچا دوں. شمیر, how should the toddlers be trained to be a stronger youth tomorrow so that he does not get pressured of the choices around others and focus on getting his voice out? What are some do's and don'ts? Shamir, awesome question. I think we are going to do this session on kids in kids upbringing. ہمارا ایک اور سبجیکٹ ہے بچوں کی پرورش, کور سبجیکٹ ہے سورس کوڈ کا. ہمارا 60% of our programming is for kids. We're going to do a session on that. Generally speaking, بچوں کو اسکرین سے دور کر دیں تو 90% کام آپ نے کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آئی پیڈس خرید کے دے رہے ہیں آپ لوگ, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹی وی کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا بڑا لیڈر انٹرنیٹ کے دور کے بعد نہیں آیا, وہ اس لیے نہیں آیا, وہ اتنی ساری اسکرینز جو ہے نا وہ کھا گئی تھی اس کے اندر کا پوٹینشیل. سو اپنے بچوں کو اسکرین سے ذرا دور کریں. اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے, وہ میں ابھی نہیں کھول سکتا, مگر جنرلی کامن سینس کی بات ہے کہ آپ اتنی ساری اس کو گاربیج ایکسپوز کر کے دیں گے, ٹھیک ہے. بیسک تو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے نا. اور وہ پتہ نہیں کہ مجھے ایک اسکول کی ٹیچر کہہ رہی تھی, ہم ایک پروگرام کرتے ہیں اسکول میں ٹیچرز کے ساتھ, چیز ہے کلرز کی سینس اور نمبرز کی سینس نا کارٹونز کے تھرو آتی ہے بچوں میں. اور میں سوچا تھا کہ آئنسٹائن کون سے کارٹون دیکھ کے بڑا ہوا تھا؟ سب سے زیادہ نمبر کی سینس تو نیوٹن کو تھی, یا فریڈرک کو تھی, یا فیراڈے کو تھی, یا مینڈلیو کو تھی. یہ ہمارے بچے کارٹون دیکھنے کے بعد کیا ایسا سیکھ رہے ہیں جو کہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے بغیر کارٹون کے سیکھ لیا تھا. سو ڈو ناٹ پٹ ایکسکیوزز. اصل میں ابھی بھی ہرڈ فلاسفی ہے. میرے محلے میں میری وہ سہیلی نے آئی پیڈ لے کے دیا. میرے جاننے والے ابھی بھی میرے کچھ جو ہیں سرکل میں لوگ 1-1 سال کے بچوں کو آئی پیڈ لے کے دیتے ہیں, بیکاز گھر میں کوئی آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ یس آئی ایم کول. سو یہی ہے نا ایک پسی بھی قوم کی نشانیاں کہ لوگوں کو بس بتانا ہے. اور آپ پسی بھی قوم ہی رہیں, میں نے آپ سے کہا کوئی مسئلہ نہیں. قوم عمومی طور پر پسی ہوئی ہوتی ہے, چاہے وہ جو بھی قوم ہو. 1, 2, 3 بندے ہوتے ہیں کام کے, اور وہ ابھی پھر رہے ہیں. ہمارے جو فیوچر پرائم منسٹر ہیں نا آپ کے گھروں میں اتنی عمر کی ابھی 50 سال بعد وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں گے. پھر مت کہنا کہ نواز شریف یا عمران خان یا زرداری یا الطاف حسینی آپ کے گھروں سے ہی نکلا ہے. ایسے ہی نکلتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ کے اور کسی بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ایک جو بھی یہ مخلوق ہے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھتی ہے, اس میں اور آپ کے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وائرنگ ایک ہی ہے.
nothing good, dhyaan mein rakhiega, nothing good ever came out on this planet automatically. लिख लें इस बात को, nothing good ever came out of this planet automatically. जब भी अच्छा काम हो उसके लिए मेहनत करनी पड़ी है, और every good thing can be ruined if you stop doing work on it. बुरा काम खुद ही बुरा हो जाता है. एक बच्चे के ऊपर कुछ भी ना करें वो बुरा आदमी बनेगा. अच्छा आदमी बनाने के लिए उसको, और बड़ा आदमी बनाने के लिए उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा. ओके, सो शादी खाना खाने के लिए थोड़ी की थी, ठीक है, या फिर जहेज के लिए. और बच्चों को जरा गौर से देखें, आपका बच्चा जब 35 साल का होगा तो क्या वो पार्लियामेंट हाउस वाली हरकतें करेगा कि नहीं? ठीक है, ये फियर होना चाहिए आपको. असली फियर तो ये आपका. सो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, ऐसा वक्त आ गया कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठे हुए लोगों को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कौम में. ध्यान में रखिएगा, आपका बच्चा भी पार्लियामेंट हाउस में जाएगा, फिर मोहल्ले में आपका क्या होगा? ठीक है, फिर जिन लोगों की फिक्र कर रहे हैं ना आप, वो लोग आपको फिर क्या नाम से बुलाएंगे? इन्हीं लोगों की बात बता रहा हूं आपको. लोगों का डर है ना. फैसल इम्तियाज, फैसल इरफान, हाउ टू ओवरकम गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स फियर एंड इंश्योरिंग परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मैं इसकी तरतीब कर लूं. आप कह रहे हैं कि गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स का एक डर होता है, एंड इंश्योरिंग परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Well, opportunity cost cannot be insured. You mean ensuring the availing of perfect opportunity. Okay, अगला क्वेश्चन है, मैं सबको इकट्ठा करता हूं. इमरान जाफरी, how to overcome bad fortune. How to overcome bad fortune. I'll write an answer to this. Bad fortune you cannot overcome. Bad fortune का तो मतलब ही होता है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे थे और अचानक मोहम्मद अली जिन्ना एक रैली निकालने वाले थे और आंधी आ गई, जलजला आ गया और बैड फॉर्चून हुई ना. ठीक है, और यही अबू जहल कुछ करने लगा था और फिर आंधी आ गई तो गुड फॉर्चून हो गई. यू कैन नॉट स्टॉप समथिंग विच इज आउट ऑफ योर हैंड. फॉर्चून इज समथिंग विच इज आउट ऑफ योर हैंड्स. सो तलहा, व्हाट कैन वी डू एज पेरेंट्स. मैंने आपको एग्जांपल आंधी की इसलिए दिया कि किसी के साथ भी आ सकती है, अच्छे काम में बुरे काम में. सो काम अगर अच्छा है और आंधी आ गई है तो बैड फॉर्चून, काम बुरा है और आंधी आ गई तो गुड फॉर्चून. ओके, मकसद जी बेहतर. 5 मिनट रह गए. तलहा नजीब, व्हाट कैन वी डू एज पेरेंट्स फॉर आवर किड्स सो वी लेसन द societal pressure that everyone is exposed to as soon as he's born. सोसाइटी का प्रेशर, ये हर्ड फिलॉसफी कम कैसे की जाए? आप देखा ना, नोबेल प्राइज निकालें ऑस्कर्स की बजाय. वो जो मैं नाम बोल रहा हूँ, वो इंडियन अवार्ड्स होते हैं मूवी के. जो चीजें आप कर रहे हैं ना, जो चीजें आप दिखा रहे हैं बच्चे को, मोरल टेस्ट कंपस के ऊपर उनको टेस्ट करना शुरू करेंगे. क्या मोरालिटी का कोई ताल्लुक है इस काम से? लेकिन आप वही हैं जो जिस तरह के माहौल में हैं आप. मैं आपको छोटा सा टेस्ट देता हूं, आपको पता चलेगा. इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर अमल का दारोमदार नियत पे है. तो अमल कहां से आता है? नियत से. सवाल नंबर 1, नियत कहां से आती है? नियत का दारोमदार किसके ऊपर है? तो ये मत कहिएगा माहौल पे. नियत का दारोमदार होता है सोच के ऊपर. जिस तरह की सोच होती है उसी तरह की नियत आती है. तो सोच का दारोमदार किसके ऊपर है? जरा साइंस में जाए. सोच का दारोमदार होता है आपके आस पास के माहौल से. सो अगर आपने माहौल को दुरुस्त रखा, अपने बच्चे को, दुरुस्त का मतलब है फिर दुरुस्त रखा, बच्चा है आपका. ओके, आप जितनी भी मेहनत करें ना अपने बच्चे पे, आपकी मेहनत को काउंटर करने के लिए उसके क्लास में 20-25 उसी उम्र के बच्चे हैं जो कि उसको बता रहे हैं असल में ऐसे काम करना है. वो है ना हर्ड उसका. तो आप चेक करें जाके कि उसको उसकी डेफिनेशंस कहां से आ रही हैं. उसके अंदर की मोरालिटी को कोई ट्रम्प तो नहीं कर रहा, और जो कि कर रहे हैं. ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी पाकिस्तान का स्कूल के कोई भी क्लास में मोरालिटी का मीटर चेक किया जा रहा हो. ये मुझे पता है, मैं स्कूल्स के अंदर हूं. सो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी अपने बच्चे के लिए. ठीक है, दफ्तर में कम और घर में ज्यादा वक्त गुजारना पड़ेगा. दफ्तर में बेशक वक्त गुजारें मगर घर पे चेकअप जरूर करें आप. नुजहत इमरान, सो साहिल, could you please elaborate that if we recognize our fear, should we move towards our fear or our threat, or how should we intervene it in the right time? Right time. अच्छा, जब मुझे पता चल जाए, नुसरत ये कह रही है कि मुझे जब पता चल जाए कि मेरा फियर क्या है,
تو کیا وقت ہے کہ اس کو انٹروین روک دیا جائے اس کو. ناؤ کین وی میک آور فیئر انٹو آور گول. اور آگے پوچھتے ہیں کین وی پٹ آور فیئر اینڈ ڈرائیو آور گول آؤٹ آف دس فیئر. پہلا سوال جو ہے نا, پہلی بات میں آپ کو بتا دوں, دیر از نو رانگ ٹائم ٹو چیک یور کہ کتنا غلط جا رہے ہیں آپ. دیر از نو رانگ ٹائم. اوکے, اٹ از نیور ٹو لیٹ ٹو بی دا رائٹ پرسن. جتنی مرضی عمر ہو گئی ہے, جتنے مرضی بچے ہو گئے ہیں آپ کے, جو چیز غلط ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی غلط وقت نہیں ہے. جب بھی آپ کو ریئلائز ہو وہی وقت صحیح وقت ہے. اور بیسٹ بات یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا کہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ کام غلط ہے, تو جتنا مرضی آپ سکون کی نیند سونے کی کوشش کریں, آپ کو وہ الارم بہت اونچی آواز سے آنا شروع ہوتا ہے. پھر آپ کو سٹریس ہوتی ہے, پھر آپ کرتے ہیں اس کو روک تھام کرتے ہیں اس کی. دوسرا کوشچن آپ کا, کین وی میک آور فیئر انٹو آور گول. یا وی کین. ساری دنیا کر ہی رہی ہے, اپنے فیئر کو ہی گول بنایا ہوا اس نے. اوکے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مجھے فیئر ہی کے اوپر تو گول سیٹنگ کریں ہم سارے کہ دنیا یہ چاہ رہی ہے, یہ میں نے کر کے دکھانا ہے. شاؤٹ آؤٹ ٹو زوہا ایوب, شی از اے فری لانسر. Zoha Ayub, you can contact us directly. I am not that accessible, of course. I cannot just go public like this. کس کے سوال کے کتنے جواب دے سکیں گے؟ 2 منٹ رہ گئے ہیں. Zoha, please contact us through our inbox and we'll get back to you. Okay? No, یہ مت دیں, اور کوشچن مت دیں. اور جی ہاں, میں اور کوشچن نہیں لے رہا. میں نصرت کے کوشچن کو آخری سوال ہی سمجھوں گا. ٹھیک ہے. مسز نصرت عمران, دھیان میں رکھیے گا, فیئر کو گول مت بنائیں, فیئر ختم کرنے کو گول بنائیں. اور فیئر ختم تب نہیں ہوگا کہ آپ نے لوگوں کے خلاف باتیں شروع کر دی. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف ہو جائے. چیک کریں کہ آپ کی یا جو بیس مورالٹی ہے, صحیح غلط کا تناسب تو آپ کریں گے کہ کیا ڈاکٹر بننا یا فلاں کپڑے پہننا یا فلاں کام کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ سب نے کرنا ہے, یہ کیا یہ مورلی کریکٹ کام ہے کیا کہ میں نہ کروں؟ اگر مورل زیادہ تر کام آج کل جو لوگ کریں وہ غلط ہی ہیں, بڑی کڑی ہونی ہے. غیبت نہ کی میں نے, 6 بندے بیٹھے ہیں, باس کی غیبت چل رہی ہے, میں نے نہ کی تو میں باس کا ایک بھیدی ہو جاتا ہوں. کسی سے کہہ دوں نا کہ سر غیبت غلط کام ہے تو مارا جاؤں گا ادھر کہ بیٹا تو اب بچ ہم سے. یہ ہے ہرڈ فلسفی. ٹھیک ہے. اور نہیں, میں کوشچن ہونے لے رہا, سوری, ابھی میں کوشچن ہونے لے رہا ہوں. تو فسیہ, آپ کو میں کوشچن آپ کا لینا پڑتا ہے مجھے کوشچن, بہت وقت ہو گیا میں آپ کو کوشچن ڈائریکٹ کرتا ہوں. شی آسکڈ ہاؤ ٹو اوور کم یور اون فیئرس. یہ بھائی جینوئن کوشچن, وہ اس کے اوپر ہم اس کی دوسری قسط کرنی پڑے گی. اتنے سارے سوالوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے. میں نے یہ دیکھیں دونوں طرف کے پیجز ہیں, یہ میں نے ان سب کو آنسر نہیں کیا ہوا, یہ ایک طرف ہی. تو پوائنٹ از, باس کی غیبت نہیں کی تو میں اگینسٹ دا فلسفی جاتا ہوں, اسی لیے تو میں غیبت کرتا ہوں باس کی یا ایک فلاں بندے کی کہ میں یہ نہ یہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے. اب میرا دین مجھے کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی بھی انسان آ جائے آپ نے کھڑے ہو کے نہیں ملنا. پاکستان میں کون ہے ایسا بندہ جو یہ پریکٹس کر سکے؟ جتنا مرضی بڑے عمر میں ہو آپ کھڑے ہو کے نہیں ملیں گے اس سے. صحابہ انبیاء کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ہم لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. پڑھائی نہیں کسی نے, سو کیسے کریں گے آپ؟ پہلے پڑھائی کریں نا. مورالٹی ہے کیا؟ مورل صرف اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. مورالٹی جی اسٹیو جابز مورالٹی نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے. اٹس اوکے اف آئی کین گو اوور 2 minutes, دس از ویری امپورٹنٹ. اوکے. مورالٹی کا فائبر آپ کو اندر سے مل گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو تسکین ہوتی ہے کہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے آنے کی وجہ سے, تو پھر آپ امورل قسم کے آدمی ہیں. یہ مت کہیں کہ لوگ کرتے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. یہ تو آپ لوگوں سے کروا رہے ہیں نا کہ لوگ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے میرے آنے پہ. گھر کا باپ بھی گھر پہ آ جائے, بچوں کو کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے نا. یہ اگر کسی بندے کے لیے یہ عجیب لگ رہی ہے بات, تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ اندر سے پوچھے نا, اپنے اندر سے پوچھے, پھر پتا کرے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا اس کا. 2 اوکیزنس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کے لیے کہا, اور وہ بھی کیا اوکیزنس دیکھ لیں, پڑھیں. آپ کو میں یہ ٹاپک نہیں ہے. ٹاپک کیا ہے؟ ڈر لگتا ہے کیسے کر کے دکھائیں یار, میرا باس آ رہا ہے اور میں کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے کون کرے گا؟ لیڈر جنا کرتا تھا ایسے. انبیاء تو کرتے ہی تھے, صحابہ تو کرتے, محمد علی جناح ایسے کرتا تھا. اوکے.
So what I'm trying to tell you is, یہ آسان کام نہیں ہے. بچوں کو اتنی طاقت آپ ہی دے سکتے ہیں, اور آپ نے اگر کر دیا نا, اور چھوٹے بچوں کی بیسٹ بات یہ ہوتی ہے, باپ محمد علی جناح ہے تو بچہ بھی محمد علی جناح ہے, باپ کنفیوز ہے تو بچہ بھی کنفیوز ہے. ہمت اپنے ماں باپ سے لیتا ہے. وہ ایک دفعہ آپ ساتھ کھڑے ہو گے نا بچے کے, تو پوری دنیا بھی اس کو اگینسٹ ہو رہی ہو, اس کو پتا ہو میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں. اگر آپ خود ہی تو پوری دنیا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کے سامنے, تو پھر اسی لیے تو آپ کے گھروں سے بھاگتا ہو, اسی لیے تو آپ کی قیمتیں کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ اندر کی اور باہر کی ڈیفینیشنز کاؤنٹر کر رہی ہیں اس کی. سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ, morality is a very simple concept but one of the most difficult things to do. اور دنیا میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے, دنیا میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ گنگا الٹی بہائیں. اور دنیا میں رہنا اور بھی مشکل ہے. المیہ کی بات یہ کہ اگر آپ اس گنگا کے ساتھ بہتے ہوئے گئے, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر جہاں جہاں بھی لے کے جائے گی, پھر تھپیڑے کھائیں آپ, پتھر لگیں گے آپ کو بھی, اور پھر وہی بڑے بڑے سرجنز بیٹھے ہوئے ہیں منہ پہ سور کے, پیشنٹس نہیں آتے ہیں تو پھر 2 نمبریاں کرتے ہیں ان کے ساتھ. سو ان ڈاکٹرز کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, خالی میں تو کیسز کر رہا ہوں, اس لیے مجھے پتا ہے ٹریننگز کراتے ہیں ہم, بڑی بڑی کمپنی میں ٹریننگ کراتے ہیں, ہمیں ہاسپٹل میں ٹریننگ کرا رہے تھے. تو پتہ چلا کہ سوچیں ذرا کہ ایک پورے ڈاکٹرز کو, کہ ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھنے کے بعد ڈاکٹرز کے لیے مست تھا کہ ریگولر ڈلیوری کو سیزیرین کنورٹ کرنے کے 25,000 روپے ڈاکٹر کو ملیں گے, اور وہ سارے ڈاکٹرز ریگولر ڈلیوری کو سیزیرین میں کنورٹ کر رہے ہیں اس اسپتال میں, اسلام آباد کے ٹاپ ہاسپٹل میں سے ایک ہے. وہ جب میں نے وہ ان کی پالیسی دیکھی تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا کر رہے ہو, کیوں کسی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہو, ورنہ تو بڑی بڑی آوازیں لگاتے پھرتے ہو کہ ہم وہ بلقیس تھی, عافیہ صدیقی, فلاں فلاں, یہ کیا کسی کی بچی کے ساتھ سے کرتے ہو. ٹھیک ہے, نہیں وہ یہ پالیسی ہے, ہاسپٹل کی پالیسی ہے. اور اس ڈاکٹر سے میں نے پوچھا, لیڈی ڈاکٹر, آف کورس آئی سیڈ وڈ یو لیٹ اینی ون ڈو دس ٹو یو, آپ کو تسلی ہو جائے گی آپ کے ساتھ کوئی ایسے کرے تو. شی سے یار سب ایسے کر رہے ہیں, میں اکیلی تو نہیں ہوں, جس نے پالیسی لکھی ہے اس کو پکڑو. میں کہا ٹھیک ہے آپ اکیلی تو نہیں ہیں, مگر پھر یہ مت کہیں کہ نواز شریف ایسا ہے تو عمران خان ایسا ہے. آپ سب چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر, نواز شریف, عمران خان, الطاف حسین ہیں, ان کو کیوں گالیاں دیتے ہیں پھر؟ بالکل اسی پریشر کے اندر آ کے یہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے. وہ 20 کروڑ کے لیے کرتے ہیں, آپ لوگ 20-22 پیشنٹس کے ساتھ کرتے ہیں, 200 کے ساتھ کرتے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کس کس لیول پہ اور کتنی پڑھائی کرنے کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے, اور اس کے بعد ایسی نیچ حرکتیں کر رہے ہیں لوگ بیٹھ کے یہاں پہ. سمجھ آئی؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس لیول کا گناہ کس لیول تک لے جاتے ہیں قوم کو آپ لوگ. ہم سب اپنے بچوں کو نا بس چھوڑ دیا کہ بس یہ ایک دفعہ پاس ہو جائے پری میڈیکل میں یا پری انجینئرنگ میں, یا یہ سینئر مینیجر لگ جائے کسی کمپنی کا, بس پھر میں آسان سے سوچ سکوں گا. جیسے وہ بچے کی شادی ہو جائے ایک دفعہ. ایک کوشچن میرا آیا ہوا میرے پاس, اس کو میں کنیکٹ کرتا ہوں. شی سیڈ I was fear of getting married to the wrong guy. یہ کافی لڑکیوں نے مجھ سے سوال پوچھا ہے اسی میں کہ ہمیں بس یہ ڈر ہے کہ غلط آدمی سے شادی نہ ہو جائے, لائف تباہ ہو رہتی ہے. تو آپ کو کیسے پتا رائٹ گائے رانگ گائے کیا ہے؟ اوکے, مجھے سمجھ نہیں آتی آپ نے کس بیس پہ بندے کو رانگ گائے کہا ہے. 99% آدمی تو جانور ہے پاکستان میں, آپ جو جدھر مرضی کر لیں رانگ گائے. مگر آپ جس چیز کو رائٹ سمجھ رہی ہیں نا وہ سب سے بڑا رانگ ہے, کہ وہ بس نوکری نہیں ہے تو میں شادی نہیں کروں گی. کس کی نوکری نہیں ہے؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ what kind of a father can this guy be. کیا اس کے گھر سے بھی یہی پارلیمنٹ ہاؤس کے لیڈر پرورش پائیں گے, یا ایسے گھر سے کوئی جناح یا گاندھی نکل سکتا ہے؟ یہ تو دیکھتے نہیں ہم. انبیاء کو چھوڑے نا, ہم تو اللہ اور اس کے رسول سے بہت دور بھاگنے والی قوم ہے نا. بیسیکلی ہمیں اسلام چاہیے نہیں. میں آپ کو آپ ہی کی سکسیس کے اوپر کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اف یو وانٹ ٹو میک سم ون ایز ابو بکر, یو گاٹ بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یور سیلف. یاد رکھیے گا, ایسے کوئی ابو بکر نہیں بنے گا. آپ کو ہائر پریکٹس کرنی پڑے گی کہ نیچے والا بندہ اس لیول تک تو آ سکے, ورنہ تو ہو گیا کام ہمارا. پھر ہمارے اندر یہی بندے بنیں گے, پھر کیا ہر وقت پہ ہر چیز کا فیئر ہی ہوگا ہمارے اوپر, ٹھیک ہے. ایسے نہیں کوئی ابو بکر بنتا ہوتا, اس کو محمد کے سٹینڈرڈز چاہیے ہوتے ہیں. اور آپ کو میں آسان سی بات بتا رہا ہوں, ہمارے سٹینڈرڈز کے اوپر ہمارے بچے ہم سے بدتر ہوں گے. میں آپ کو ایک نام نہیں لے سکتا پولیٹیشینز کا, میں ایک پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے رہے ہیں,
انہی کے اسکول کو ہم ایک ٹریننگ پروگرام کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا آپ کا میجر پروڈکٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم بتا نہیں سکتے, اب تصویریں لگی ہوئی تھی ہم نے اتار دی اس کی. کیا کون تھا وہ نام بتا, میں کو پرائم منسٹر تھا آپ کا اسٹوڈنٹ. ہی سیڈ یس. میں نے کہا وہ کیسا اسٹوڈنٹ تھا؟ کہتا بہت ہی مائلڈ اور شریف بچہ تھا اسکول کا. دھیان میں رکھیے گا اس بات کو, یہ ہوتے ہیں ریئل فیئرس. اور میں نے اسے کہا اگر آپ کا مائلڈ اسٹوڈنٹ یہ حرکتیں کر رہا ہے تو وائلڈ اسٹوڈنٹ کیا کرے گا جو اس وقت بیٹھے ہوئے. انڈرسٹینڈ دا ریئل فیئرز ان لائف. زیادہ تر کوشچن میں اپنی اپنی پڑھی تھی سب کو, میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایٹ لیسٹ لوگوں کے بارے میں بھی ڈر لے کے آئیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے. کیا آپ کے گھر میں ہٹلر پل رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے, از یور ہاؤس ہاربرنگ ایڈولف ہٹلر اور ناٹ؟ یو نیڈ ٹو آنسر دس کوشچن. از دیٹ سم تھنگ یو ناٹ افریڈ آف کہ آپ کا بچہ اگلا ہٹلر وہ کروڑوں لوگوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو فرائی کیا کرے گا؟ آپ کو اس بات کا ڈر نہیں؟ اوکے, یہ انٹرٹینمنٹ سیشن ہوتا نا تو میں بڑی ایک ہیومرسٹک ٹوسٹ ڈال دیتا. دس از اے ویری سیریس سیشن اینڈ آئی مسٹ انفورس کہ میں اتنا سیریس ہو نہیں سکتا جتنے کہ اصل میں سیریس پرابلم ہے اس ملک میں. ہم اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے بس اس جگہ پہ پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ جو محلے میں اور برادری میں ایکسیپٹیبل ہو. ٹھیک ہے, اور آج محمد علی جناح 10 دفعہ پیدا ہوگا, ہم 10 دفعہ قتل کر دیں گے اس کو, آگے نہیں جانے دیں گے. اپنے گھروں میں ہم نہیں آگے جانے دیں گے, ایک بچی کو بلکی سیدھی دوبارہ نہیں بننے دیں گے. اوکے, دے آر ناٹ سکسیس اسٹیٹمنٹس ٹو اس. ایکسپٹ اٹ, ایکسپٹ یور اون ہپوکریسی, ایکسپٹ یور اون فیلئرز, اینڈ دین یو نو وٹ یور ریئل فیئرز شوڈ بی, اور کس قسم کے فیئرز پالے ہوئے ہم نے. اوکے, وی آر ناٹ بشرا, وی آلریڈی ہیو لاسٹ آور سیلوز. Go back to your inner core. You're the most pure, most innocent, most correct human being in the planet, and you will be the least pure, least innocent, and most incorrect human being if you only spend 10, 20 years in this wild life called the corporate or you know the apparent success fraternity, successful fraternity. You know, I would wish کہ میرے ملک میں میرے گھر میں بلکی سیدھیاں پیدا ہوں اور لوگوں کی فکریں کرتی پھریں, مگر نہیں, مجھے ڈر ہے کہ کہیں بلکی سیدھی تو نہیں پیدا ہوگی میرے گھر میں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں فاطمہ جناح تو نہیں پیدا ہوگی میرے گھر میں, کیونکہ وہ تو کوئی اور کام شروع کر دے گی, محلے کی بہتری شروع کر دے گی. میرے گھر میں کہیں محمد علی جناح تو نہیں پیدا ہو گیا, اور او مائی گاڈ میرے گھر میں کوئی صحابی تو نہیں پیدا ہو گیا, کیونکہ اس نے تو توبہ کرنی ہے کہ بھائی میں تو ایسا کوئی کام نہیں کر رہا. مجھے تو اصل میں یہ ڈر ہے, مانتا نہیں ہوں میں, بس پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. قرآن پاک کو یہ ایسے رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا, قرآن پاک ایسے رکھنے کے لیے آیا تھا. اس کو ایسے رکھیں بچوں کے سامنے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریالٹی اور ریئل فیئرز کیا ہیں. وہ کتاب ہی ہے, اس میں سارے فیئرز لسٹڈ ہیں کہ اصل میں فیئر کیا ہونا چاہیے, اور وہ ہے آپ کے پاس. اوکے, مجھے بیپس بج رہی ہیں میرے کان میں, اور میرے ساری ٹیم کہہ رہی ہے کہ آپ بس کریں, کیونکہ میں 1 گھنٹے کا سیشن پرومس کیا تھا. پلیز do not stop the flow of questions. Sorry, اردو میں بتاتا ہوں, سوال پوچھنا بند مت کریں اور سوالوں کی بھرمار کرتے رہیں. میں اس کی اگلی قسط بھی کر لوں گا, یہ قسط چلتی رہے گی بائی دا وے, سوائے سی وی رائٹنگ کے, وہ بھی ہم کریں گے ضرور. بہت اس پہ بھی کوشچن آ رہے ہیں, وہ بھی کر لیں گے. یہ لیڈرشپ کے, ویمن ایشوز کے, یوتھ کے, یہ پروگرام ہمیں روکنے نہیں ہے. ایپیسوڈ 2 کر کے کر لیں گے ہم, اگر آپ کے کوشچن آتے رہے تو. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی ٹاپک چوز کرنے کا شوق نہیں ہے. ہم لوگوں سے اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ لوگوں نے ہی سننا ہے نا. ہم نے اپنے تو کسی قسم کی وہ جیسے کہتے ہیں نا, دس از ناٹ سم تھنگ وچ لک ایٹ می, وی آر ناٹ دوز گائز who want to present ourselves that we're in the entertainment industry or some recreation industry. We're in the industry of human beings, and we are going to inshallah produce greatness inside human beings, inshallah, and that's our purpose. ہماری کمپنی کا پرپس گریٹنس کی انکلکیشن ہے ان our kids. اور جتنا وقت بچوں کے پاس ہوتا ہے ہمارے پاس نہیں رہا, تو بچوں سے شروع کریں گے تو جلدی یا زیادہ ڈیپ لیول پہ ان کے اندر وہ آئے گی ایک پرپسفلنس, اور ان کی کاز مل جائے گی ان کو. میں پرپس کیوں بول رہا ہوں, کاز ملے گی ان کو, اور اس کاز کی طرف بڑھیں گے. اوکے guys, thank you so much. We have about 17 pages of questions. We're going to take the rest later. اور انشاءاللہ آپ سے یہ رابطہ رہے گا, اور we'll get back to all the questions جو کہ آپ نے کامنٹس میں لکھے ہیں through our team. میں خود کسی سوال کا جواب نہیں دیتا. ہاں, میرے تک سوال پہنچ جاتے ہیں اور میں پڑھتا ضرور ہوں,
میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود میں کسی کا جواب نہیں دیتا, بیکاز دین یو اسٹارٹ تھنکنگ کہ وہ کیونکہ مجھ سے میرا نمبر مانگا جا رہا ہے بار بار, 33-34 کوشچن میرے نمبر کے ہیں اس کے وہ مجھ سے ڈائریکٹلی پوچھ سکیں. اوکے, آئی ہوپ کہ یہی وجہ ہے, تو وہ ہم نہیں دے سکتے. آپ کو بہتر پتا ہے کہ پھر وہ I cannot have that kind of focus to give to everybody. Okay, any kind of message you want to write, just inbox us, write us in the comment. Inshallah, we are going to get back to you. Anything else you need to ask about this, keep writing to us. You want us to continue with these sort of sessions, you want to talk about the timing of the session, the کتنی دیر اسنا کتنی ہونی چاہیے ایک سیشن کی, اس کو کتنے بجے ہونا چاہیے اور کس دن میں ہونا چاہیے, ہمیں بتاتے رہیں. ہم ساتھ ساتھ پوچھتے رہتے ہیں, آپ بتاتے رہیے گا تو ہم اس کو اس کے مطابق ہی ٹیون کر دیں گے. ٹھیک ہے گائز, میرا نام ساحل ندیم ہے, میری کمپنی کا نام سورس کوڈ ہے. دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی ہیلپ آف مینی پیپل ان سورس کوڈ. دے آر رننگ اراؤنڈ, آپ کو نظر نہیں آتے. یہ سب مل کے مفت سیشن اس لیے کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہمیں تھوڑی تھوڑی تسلی دے کے کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے کر رہے تھے ہم. اوکے, آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے اب. ٹھیک ہے, دیر آر مینی گرلس مینی بوائز ان دس. میری ٹیم میں زیادہ تر خواتین ہیں. میری ٹیم میں لڑکے عمر کے چھوٹے, 21 سال کا بچہ ہے جس کے سیل فون سے اس وقت لائیو چل رہا ہے, 19 سال کا سید بابر میرے سامنے کھڑا ہوا ہے, اور اسی طریقے سے لاہور کراچی میں خواتین اور مرد اس وقت انوالو ہوئے ہیں سورس کوڈ میں. آپ بھی ہوئیں اور اپنے اپنے طور پر ریز دا اسٹینڈرڈز آف تھنکنگ کی کیمپین کریں. ٹھیک ہے, ساحل ندیم سینگ, اللہ حافظ, ملاقات رہے گی انشاءاللہ.